یعنی اصل میں تو یہ کتاب منیر ہے، تورات ہو تو وہ، انجیل ہو تو وہ، زبور ہو تو وہ، اور قرآن مجید، یہ سب روشنی دینے والی کتابیں ہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو محض ایمان کا اظہار نہ سمجھیے۔ جس آدمی نے فلسفہ پڑھا ہو، انسانی فکر کی سرگزشت اس کے سامنے ہو، وہ عظیم مسائل، وہ بڑے بڑے مسائل جو ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات میں لا ینحل ہو چکے ہوئے ہیں، جن میں لوگ ٹامکٹویاں مارتے ہیں، پچھلے 4-5 ہزار سال کی تاریخ پڑھنے کے بعد جب کوئی آدمی اس پس منظر میں قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا قدر ہے اس کی، اس نے کس طریقے سے اس معاملے میں ہمیں روشنی میں کھڑا کر دیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات کے معاملے میں فلسفے کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور فلسفے کا اصل موضوع یہی دو چیزیں ہیں۔ ہمارا سارا اشتغال سائنسی علوم سے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں تو ہمارے پاس ہدم و کتاب منیر موجود ہے، خدا کی ہدایت موجود ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اخلاقیات کی بنیادیں کس طرح ہماری فطرت میں ہیں، ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کا شعور لے کر آئے ہیں، اور اس کے جو عقلی دلائل ہو سکتے تھے اور جن کے ذریعے سے ہمارا وہ شعور اور ہمارا وہ احساس جو ہمارے نفس میں ودیت ہے وہ موقت ہوتا ہے، وہ سب قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجے کی تصدیق ہو گئی ہے، واضح ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں ٹامکٹویاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس راستے پر کیوں جائیں کہ کبھی اجتماعیت کو پوری کائنات پر مسلط کرنے کے لیے فلسفے گھڑیں، اور کبھی انفرادیت کا علم لے کے نکلیں اور اس مقام پر پہنچ جائیں جس مقام پر اس وقت مغرب کے فلسفی پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ہدایت ہے، روشنی ہے، یعنی ہم تاریکی میں نہیں کھڑے کہ ہم راستہ تلاش کریں۔ ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات کے معاملات میں ہمیں ایک واضح جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارا تو پہلا کام ہی یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس دنیا کو، طبیعیات کو اپنے مطالعے کا موضوع بنائیں اور طبعی علوم میں کمال پیدا کریں۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے فلسفے اور تصوف میں اشتغال کی وجہ سے یہ چیز کھو دی، اور پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر جس جگہ میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا تم وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تمہارے سب ذہین عناصر بھی انہی بھول بھلیوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو پھر میں یہ امانت کسی اور قوم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ مغرب پر اس کا دروازہ کھل گیا، اور سائنس کی عظیم ترقی سے وہ سب کچھ وجود میں آ گیا آج، جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اور بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دیا ہے، ان کے لیے شکر گزاری اور خیرخواہی کا کلمہ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ یہ اڑتے ہوئے جہاز اور یہ چلتی ہوئی ٹرینیں اور یہ مواصلات کے غیر معمولی ذرائع اور یہ نئی نئی ایجادات اور یہ انٹرنیٹ اور یہ جو آلات ہیں جن کے ذریعے سے اس وقت میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ غیر معمولی معجزات ہے، لیکن ہم اس پر شکر گزاری کا ایک کلمہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ما بعد طبیعیات اور اخلاقیات کے مسائل سے بے نیاز کر کے اور اس میں ایک واضح جگہ کھڑا کر کے ہدایت دے کر اپنی کتاب منیر، روشن کتاب کے ذریعے سے رہنمائی دے کر اس راستے پر ڈالا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس راستے کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں کم و بیش 1000 سال تک جتنے بھی بڑے لوگ اور غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں، خواہ وہ متکلمین ہوں یا ہمارے شعراء ہوں یا ادباء ہوں یا فلسفی اور حکماء ہوں، ان کی بہت بڑی اکثریت کا اصل اشتغال فلسفے اور تصوف سے ہوا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے سامنے پڑی رہ گئی، اس کو کچھ دوسرے لوگوں کے لیے کھول دیا گیا، اور ہم اس چیز کی تلاش میں رہے جس کی تلاش سے ہمیں اللہ کا پیغمبر بے نیاز کر کے گیا۔